آج اڈیالہ جیل میں 16 دن گزارنے کے بعد پہلی دفعہ آپ سب سے اور پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو بحیثیت ایک پاکستانی شہری، ایک محب وطن پاکستانی اور ایک شہید کی بھتیجی فلائٹ لیفٹیننٹ علی عادل بخاری کی بھتیجی کی حیثیت میں 9 مئی کے جو غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات تھے، جس طرح ریاست کے اداروں کے اوپر، فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کی میں بھرپور طریقے سے مذمت کرنا چاہتی ہوں۔ میں کیا، ہر پاکستانی شہری کے لیے 9 مئی کا جو دن ہے وہ بہت مشکل اور تکلیف دہ دن تھا۔ میں ایک ماں ہوں، میرا ایک 13 سال کا بیٹا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ پاکستان کی عوام کے دلوں میں شہیدوں کا کیا رتبہ ہے۔ جس طرح شہیدوں کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، اس کی بے حرمتی ہوئی، اس کی بھرپور طریقے سے میں مذمت کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی پوزیشنز ہیں، پارٹی پوزیشنز ہیں، اس سے میں استعفیٰ دیتی ہوں۔ میں ایک وکیل ہوں۔ میں نے 2012 میں اپنی برطانوی شہریت کو اس وطن کی مٹی سے محبت کے لیے چھوڑا تھا۔ میں نظام عدل کی بہتری کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ بحیثیت ایک وکیل میں پاکستان کے اندر ایک اہم کردار ادا کروں۔ میں چاہتی ہوں کہ بحیثیت ایک ماں اور ایک بیٹی، کیونکہ میری مدر ایک کینسر سروائیور ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اور اپنا جو پروفیشن ہے اس کے اوپر اپنا جو وقت ہے اس کو اب میں اس کو وقت دے سکوں۔ میں تحریک انصاف سے ریزائن کرتی ہوں، استعفیٰ دیتی ہوں، اور اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ اب یہ بتائیں، آپ سے بھی ہم یہ سوال کریں گے کہ عمران خان جب یہ 9 مئی کے جو واقعات ہوتے ہیں تو آپ جیسے جو رہنما جو وہاں پر بہت کام کر رہے تھے اور ہم دیکھ بھی رہے تھے، تو کیا آپ لوگوں نے اپنی لیڈرشپ عمران خان کو نہیں بتایا کہ یہ کام نہ کریں؟ اور آج جو فیس کرنا پڑ رہا ہے عمران خان کو، سمجھتے ہیں کہ ان میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اگر وہ یہ باتیں مانتے ہیں آپ لوگوں کی تو شاید ان کو آج یہ دن نہ دیکھا پڑتا۔ مجھے نہیں پتا کہ 9 مئی کے حملے کے اندر کون لوگ شامل تھے، تو انویسٹیگیشن کا عمل جب آگے بڑھے گا تو اس سے چیزیں منظر عام پر آئیں گی، لیکن میں جانتی ہوں کہ جس نے اس طرح پاکستان کی ریاست کے ادارے اور فوجی تنصیبات جو ہیں اس کو نقصان پہنچایا، اس کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں ان کو ہمیں مکمل طور پر فالو کرنا چاہیے، تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی کا جو عمل ہے وہ آگے نہ بڑھے۔ اور جس طرح انویسٹیگیشن کا عمل آگے بڑھے گا، آئی تھنک جو اس کے پیچھے لوگ ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے، اور آئی تھنک ان کے خلاف عدالت کے اندر کارروائی بھی پاکستان کے آئین و قانون کے جی میم، یہ بتائیے گا کہ کچھ اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ بچ گئے ان کی طرف سے کہ زبردستی پارٹی سے لوگوں کو چھوڑنے کی، پارٹی کی زبردستی کروایا جا رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی پریشر ہے پارٹی چھوڑنے کا، یا اپنی من سے، اپنے دل سے، اپنی مرضی سے آپ پارٹی چھوڑ دیں؟ دیکھیں، ہر کسی کی پارٹی چھوڑنے کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میرے اوپر کوئی زور زبردستی اور دباؤ نہیں تھا۔ میرے اور بھی ایز اے پاکستانی شہری، ایک محب وطن پاکستانی، جو سب کچھ ہوا میں اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، تو میں نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی دانش کے مطابق اپنی فیملی کو ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے، وکالت کا جو پروفیشن ہے اس کے اندر اہم کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔